اگر بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی، اگر ان کے آدھے جسم ننگے ہو جائیں وہ پھر بیٹیاں نہیں رہتی، اگر وہ میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں پھریں تو پھر وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں۔ جس تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ ہے کہ تاریخ میں ہے کہ ایک جنگ میں غزوے میں حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کے حضور کے سامنے آئی، کافر کی بیٹی تھی، مگر دکم پیل میں نہ اس کے سر کی چادر کہیں گر گئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب کی نظر پڑی نا اس پر، حضور دوڑ پڑے اس کی طرف اور اپنی کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی۔ فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو، جسم ڈھانپ لو۔ وہ چیخنے لگی، کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری سمجھ سے ماورا ہے، اتنی محبت کے ساتھ آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں۔ سننا امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن، تو ابھی میرے دین سے ناواقف، میرا دین اور مشن یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی تھی۔ آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے جسم تک ننگے کر لیے، حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر، وہ چلی ہیں زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے اترے ہوئے دوپٹے سروں پہ واپس لاؤ، چھنا ہوا یا آنکھوں کو دو، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو۔ تم گھر سے باہر نکلو تو ایسے نہ لگے کوئی فلمی ناگن جا رہی، ایسے بن کے نکلو پتہ چلے فاطمہ زہرا کے در کی کنیز جا رہی ہے۔ جوانوں اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ۔ بزرگوں بھائیوں، جب اولاد کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو اسے انگلش میڈیم سکول میں بعد میں بھیجو، اس کی گٹی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالو۔